کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین محترم، ایک دل خراش خبر جو صبح ہم نے سنی، جو جموں علاقے سے آئی، جموں کے سدرا علاقے سے آئی، وہ یہ تھی کہ 2 مکانوں میں 6 ڈیڈ باڈیز پائی گئی، ایک مکان میں 4 اور دوسرے مکان میں 2۔ یہ کہا گیا کہ 5 کا تعلق دوڑا علاقے سے تھا اور ان میں سے ایک کا تعلق سری نگر کے برزولہ علاقے سے تھا، جن کا نام نور الحبیب بتایا گیا اور برزولہ کے رہنے والے ایسا بتایا گیا کہ وہ برزولہ علاقے سے تھے۔ اور ساتھ ہی ناظرین محترم، یہاں ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ وہاں تقریباً 20 سالوں سے کام کر رہے تھے، ان کا اپنا وہاں پر مکان تھا اور وہ وہاں باقاعدہ رہتے تھے۔ تقریباً 5 سالوں سے وہ گھر کی اور نہیں آئے ہیں، ایسا ہم نے یہاں پر سنا۔ اب مزید تفصیلات ہم جو ان کے گھر والے ہیں ان سے ہی لیں گے۔ یہ ان کا مکان ہے، اس وقت ہم برزولہ علاقے میں موجود ہے، نور الحبیب بٹ کے گھر میں ابھی ہم اس وقت موجود ہے، اور یہاں پر ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بات کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں انہیں کیا معلوم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کا نام؟ جی میں فیاض احمد۔ جی فیاض صاحب، ہمیں یہ بتائے گا کہ جو نور الحبیب صاحب ہیں یہ آپ کے کیا لگتے تھے؟ میرے بھائی کے بیٹے ہیں۔ بھائی کے بیٹے؟ بھائی کے بیٹے، میں ان کا چاچا ہوں۔ اچھا، آپ ان کے چاچا ہیں۔ یہ خبر آپ نے کب سنی؟ کل شام کو ہم نے نور الحبیب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، فیملی نے نہیں ہو سکا، تو ہم پینک ہی ہو گئے کہ اس کا فون سوئچ آف کیوں آ رہا ہے۔ پھر جو پڑوس میں دوسری فیملی تھی سکینہ، اس کے نمبر پہ بھی فیملی نے ٹرائی کیا، اس کا بھی سوئچ آف آ رہا تھا کنٹینیوسلی، تو فیملی گاٹ پینکڈ۔ ادھر ادھر ہم نے ٹرائی کی، تو الٹیمیٹلی ہم کو کسی نے ویل وشر نے سجیسٹ کر دیا کہ آپ پولیس سے ہیلپ لیجیے۔ تو وی کانٹیکٹڈ نگروٹا پولیس، دے ریفرڈ اس ٹو سدرا پولیس اسٹیشن۔ سدرا پولیس اسٹیشن دے ور ویری کائنڈ، وہ چلے گئے وہاں پر اسپاٹ پہ، انہوں نے ہمیں انفارمیشن دے دی کہ یہاں ڈیڈ باڈیز ہیں، تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ ایسی واردات ہوئی ہے۔ لاسٹ ٹائم نور الحبیب صاحب نے ہم نے 2 دن پہلے غالباً آئی ایم شیور اپنی ممی سے بات کی تھی، تو وہ کیونکہ وہ 7-8 سال سے جموں میں ہی رہ رہے ہیں، وہیں سے اپنا بزنس بھی کر رہے تھے، آن لائن کی جاب کر رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ کشمیر آئے، اپنے ریلیٹیو نیئر ڈیئر جو اپنے ریلیشنس ہیں وغیرہ ان سے ملے۔ اس نے اپنی ماں سے خواہش ظاہر کی تھی، تو بس لاسٹ ٹائم اپنی ماں سے ہی بات کی تھی انہوں نے۔ یہ جو 5 افراد ہیں جن کا تعلق دوڑا علاقے سے تھا، کس طرح سے ریلیٹ؟ ایسے ہیں کہ مطلب جو نور الحبیب کا مکان، اس کے فادر کا مکان سدرا میں، اس کے پڑوس میں وہ دوڑا جو فیملی ہیں ان کا مکان ہے، تو ان کے اور ان کے مکان 10-12 سال سے اپنے ریلیشنس ہیں۔ وہ ان کے گھر آتے ہیں، کوئی کام وام کرتے ہیں، گھر کا جو میڈ ہوتا ہے، صاف صفائی کا کام، مطلب کھانا پکانے کا کام، تو نور الحبیب ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے تھے، ان کے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ نور الحبیب سوشل ورک میں زیادہ انوالو تھے، تو ان کے ساتھ ریلیشن بہت اچھی تھی، کارڈیل آپس میں، تو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ ہم تو خود بھی پریشان ہیں، کیسا ہوا 4 ایک گھر میں لاشیں پڑی، 2 ایک گھر میں لاشیں پڑی، یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، مسٹری لگ رہی ہے ہمیں۔ نور الحبیب صاحب کی کوئی فیملی تھی؟ نور الحبیب واز بیچلر، پر اس نے اپنے آپ کو ڈیووٹ دیا تھا فار سوشل ورک، تو بس جو بھی اس کی انکم آتی تھی وہ وہی اسی سوشل ورک پہ ہی۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ہی واز 50 تھی اس کی ایج، تو لیکن اس نے مطلب لائف نہیں، مطلب سیٹل میرج نہیں کی تھی۔ 20 سالوں سے تقریباً سدرا میں وہ کام ہی کرتے تھے؟ جی بالکل، آن لائن کسی ملٹی نیشنل کمپنی امریکہ کی تھی، ان سے انوالو تھے، تو ہی واز سیٹسفائی پرسن، تو اس کو لاسٹ ٹائم کوئی 8 سال پہلے آئے ہیں غالباً۔ جی اب خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ وہ واپس آنے کی، مگر وہ اپنا سوشل ورک وہ NGO وغیرہ جموں سے ہی چلاتے تھے۔ بعض دفعہ ایک انسان کو لگتا ہے نا آواز سے بات کرتے کرتے کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، نہیں، اس کو دماغ میں ہی واز ناٹ اس ٹائپ کا کہ وہ مطلب کوئی ڈپریس ہو یا ڈپریشن ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، تو اپنی زندگی میں مطمئن آدمی تھا، کچھ نہیں تھی۔ اس کی فیملی بھی یہاں رہتی تھی، اس کی 2 سسٹر ہیں، ون از ابراڈ، ون از ان پونا، تو وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، ہی واز ہیونگ کارڈیل ریلیشن ود ایوری باڈی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ نہیں، نتھنگ لائک دیٹ، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے مسٹری کا ہے۔ اب ایسا کہا گیا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کو رکھا گیا ہے اور باضابطہ کہا گیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، تو اب آپ اس معاملے پر کیا کہتے ہیں؟ جو باڈی ہے GMC کو دی گئی تھی آٹوپسی کے لیے، وہ رپورٹ سامنے آئی، اور باڈی کب تک آپ کو؟ نہیں، باڈی تو ہم کو ہینڈ اوور ہوئی ہے، ابھی جب بات ہوئی مجھ سے
تو میری بھتیجی جو نور الحبیب کی بہن ہے شی از آن وے ٹو سری نگر, ایمبولینس میں وہ آ رہی ہیں, باڈی ہم کو ہینڈ اوور ہوئی ہے, تو انشاءاللہ وہ 8-11 بجے تک ٹو نائٹ یہاں پہنچ جائیں گے, تو آج ہی ان کا کفن دفن ہو جائے گا ٹو نائٹ. تو وہ تو پولیس میڈیکل رپورٹ ہی بول سکتی ہیں کاز آف ڈیتھ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. مطلب کاز آف ڈیتھ کیا ہے. دیکھتے ہوئے تو یہی بتایا گیا تھا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ پوائزن دیا گیا ہو, لیکن جو باقاعدہ رپورٹ ہے وہ آٹوپسی کے بعد جی جی وثوق سے نہیں کہہ سکتے نا, وثوق سے نہیں کہہ سکتے. یہ ایک واحد بیٹے تھے حبیب اللہ؟ جی جی ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں. 2 بیٹیاں. یہ واز دی ینگیسٹ, یہ واز دی ینگیسٹ. 2 بیٹیاں, ون از میریڈ ابراڈ, ون از میریڈ ان پونا, تو یہ یہیں تھے ابھی. اب چونکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر باضابطہ انویسٹیگیشن جی 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 ہم نے بھی سننے میں آیا انویسٹیگیشن ہوگی اس معاملے میں. اب اس سے مزید کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم تو یہ ہم کو پولیس پہ ہمیں پورا اعتماد ہے. پولیس تو بالکل اپنا کام ہمیں پورا یقین ہے وہ خوبی کرے گی. جو بھی اس میں کلپٹ ہیں ان کو وہ کافی گرفتار تک پہنچائے گی, تو ہمیں پورا یقین ہے ہم سے انصاف ہوگا, جو قاتل ہوگا وہ پکڑا جائے گا. پورا یقین ہے ہمیں پولیس پر, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم پولیس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں, بالکل نہیں. بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. ناظرین محترم, یہ جو ہم ان سے بات کر رہے تھے یہ نور الحبیب جن کی اس واقعے میں موت ہوئی ان کے انکل ہیں, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ 20 سالوں سے تقریباً 20 سالوں سے وہ وہاں کام کرتے تھے, یعنی سدرا میں کام کرتے تھے, آن لائن ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے, اور ان کا جو خواب تھا وہ یہی تھا کہ سوشل ورک زیادہ کیا کرتے تھے. 8 سالوں سے وہ کشمیر نہیں آئے تھے, ایسا ان کا کہنا ہے. لیکن اب انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لاسٹ ٹائم جب بات ہوئی تھی یہی کوئی سنڈے کے روز, تو ایسا کہا گیا تھا ان کی طرف سے کہ وہ کشمیر واپس آنا چاہتے تھے, لیکن جب پھر 2 دن کے بعد ان سے کنٹیکٹ نہیں ہو پایا, رابطہ نہیں ہو پایا, تو گھر والے ظاہر سی بات ہے پریشان تو ہوں گے ہی. تو ان کی بہن نے پھر پولیس اسٹیشن کال کی, اور اس کے بعد نگروٹا کی پولیس اور سدرا کی جو پولیس پارٹی ہے وہ الرٹ ہوئی, اور وہاں اس جگہ پر پہنچی جہاں نور الحبیب کا مکان تھا. اور وہاں پہنچنے کے بعد جو انہوں نے منظر دیکھا یقیناً دلدوز اور دل خراش خبر. فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی. ناظرین محترم, ہم ابھی جیسا ہم نے آپ تک یہ بات پہنچا دی کہ اس وقت ہم برزولہ علاقے میں موجود ہیں, اور یہ نور الحبیب بٹ کا مکان ہے. جو دل خراش خبر ہم نے صبح سنی تھی اس میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. فی الحال ہمارے پاس یہی انفارمیشن ہے, اور جو لاش ہے وہ ان کے اہل خانہ کو وہاں جموں میں سونپی گئی ہے. انفیکٹ وہ یہاں آتے ہی ہوں گے, ایسا کہا گیا کہ 8 بجے کے قریب وہ لاش لے کر یہاں پہنچ جائیں گے. آٹوپسی کے لیے اسے GMC جموں منتقل کیا گیا تھا, اور آٹوپسی کی رپورٹ جو ہے وہ ابھی آنا باقی ہے. فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی. برزولہ سے میں